MCA سے فارغ ہونے کے بعد اس نے کافی عرصہ یوں ہی گھر میں گزارا تھا۔ پھر ابو کی وفات کے بعد کچھ عرصہ شدید ٹینشن میں گزارنے کے بعد اس نے احمد کی واپسی سے 2-3 ماہ پہلے ہی ایک بہت اچھے انگلش میڈیم اسکول میں ڈرائنگ ٹیچنگ شروع کر دی تھی، جس کا ایک فائدہ یہ ہوا تھا کہ دن میں چند گھنٹے اسے تکلیف دہ سوچوں سے نجات دلا دیتے تھے۔ ابو اور عثمان بھائی اس کی جاب کے صحت حالات تھے، پھر اس کی قدرے بہتر ہوتی دماغی حالت نے انہیں دھیما کر دیا۔ وہ اسکول جانے کے لیے نکلی تو احمد گاڑی کا لاک کھول رہا تھا، تیزی سے اس کے سامنے آیا۔ وہ ناگواری سے دیکھنے لگی۔ مجھے تم سے بات کرنی ہے، میرے خیال میں ہم پہلے ہی کافی باتیں کر چکے ہیں، وہ بیزاری سے کہتی سائڈ سے نکلنے لگی، مگر وہ بازو پھیلا کر اس کا راستہ روک گیا تھا۔ اگر تم اپنی مرضی کا فیصلہ چاہتی ہو تو پھر تمہیں میری بات سننی ہی پڑے گی، وہ تلخی سے کہہ رہا تھا۔ سبین نے صرف ایک نگاہ اس کے چہرے پر ڈالی، پھر گاڑی کی طرف آ گئی۔ وہ گہری سانس لیتا گاڑی کا لاک کھولنے لگا۔ پچھلے دنوں سے وہ سبین کا جو رویہ دیکھتا چلا رہا تھا، اس کے پیش نظر اس کا یوں آسانی سے مان جانا اسے کسی تبدیلی کا احساس دلانے لگا۔ احمد نے اس کے لیے فرنٹ ڈور کھولا تھا۔ وہ خاموشی سے اندر بیٹھ گئی۔ اس نے ہارن پر ہاتھ رکھا تو جلد ہی بھابھی باہر آ گئیں، جنہوں نے گیٹ بند کیا تھا۔ سبین کو احمد کے ساتھ جاتے دیکھ کر کھڑی کی کھڑی رہ گئیں۔ ڈرائیونگ کرتے ہوئے احمد نے ایک کچٹتی نگاہ سبین پر ڈالی۔ وہ کسی مجسمے کی طرح ساکت ونڈ اسکرین سے باہر دیکھ رہی تھی۔ کہاں جاب کرتی ہو تم؟ احمد کے سوال نے اسے چکایا تھا۔ قدرے توقف کے بعد وہ اکھڑے سے انداز میں بولی، میں نے تم سے لفٹ نہیں لی ہے، تمہیں جو بات کرنی ہے کرو، پھر مجھے گاڑی سے اتار دینا، میں خود چلی جاؤں گی۔ اس کے انداز پر احمد کو بہت ضبط کرنا پڑا تھا، مگر وہ جانتا تھا غصے اور اشتعال سے بات بننے والی نہیں ہے۔ تم میری ذمہ داری ہو، یہ تمہاری اپنی گاڑی ہے، تمہارا حق بنتا ہے کہ میں تمہیں ڈراپ کر کے آؤں۔ بہت تحمل سے اس نے کہا تو وہ بہت آرام سے بولی، میں بھی تو یہی چاہتی ہوں کہ تم مجھے ڈراپ کر دو۔ اس کی ذومعنی بات پر احمد کا دماغ جھنجھلا اٹھا تھا۔ اس نے گاڑی کی رفتار کم کرتے ہوئے سبین کی طرف دیکھا۔ اس کے لیے تمہیں عدالت سے رجوع کرنا پڑے گا سبین احمد، کم از کم میں اپنی زندگی میں تو تمہیں کبھی آزاد نہیں کروں گا، اور نہ ہی مجھے کوئی مجبور کر سکتا ہے، تم بھی نہیں۔ اس کا ضبط بھی جواب دینے لگا تھا۔ اس کے اٹل انداز پر سبین نے ہونٹوں پر بڑی دل جلانے والی مسکراہٹ پھیلا لی۔ واہ، یہ تو ایک معجزہ ہو رہا ہے، ورنہ مرد تو باہوشی یہ اقدام کر گزرتے ہیں۔ احمد کا چہرہ پل بھر میں سرخ پڑ گیا تھا۔ معجزہ تو واقعی ہو رہا ہے، کیونکہ عورتیں اپنی زبان سے یہ مطالبہ کرنے کی بجائے مر جانا بہتر سمجھتی ہیں۔ اس کے بے حد سلگتے انداز پر وہ ہنسنے لگی، پھر بڑے عجیب سے انداز میں بولی، یہ بات تو تم نے 100% درست کہی ہے۔ اگر تم مجھے اپنے اس مطالبے کا بیک گراؤنڈ بتا دو تو مجھے بھی فیصلہ کرنے میں آسانی ہو جائے گی۔ وہ اس سے مزید الجھ کر سلگنے کی بجائے سیدھی بات پر آ گیا۔ ڈرائیونگ نہ کر رہا ہوتا تو اس کی پھیکی پڑتی رنگت ضرور دیکھ لیتا۔ اس فیصلے کا کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہے، بس میں ایسا چاہتی ہوں۔ تھوڑی دیر کے بعد دے جانے والے جواب نے احمد کی انا پر کاری ضرب لگائی تھی۔ اس کا پیر بریک پر جا پڑا۔ ٹھیک ہے، تم جو چاہتی ہو وہ ہو جائے گا، مگر میرے طریقے سے۔ اس کے لب سے لہجے میں ہلکا سے اشتعال چھلک رہا تھا۔ تھینک یو، وہ بڑے اطمینان سے دروازہ کھول کر اتر گئی تو احمد کا جی چاہا کہ گاڑی اس کے وجود پر چڑھا دے، وہ جو پل پر اسے اور اس کی عزت نفس کو پامال کر رہی تھی۔ وہ رکشے میں بیٹھ کر چلی گئی۔ تب بھی وہ یوں ہی حالی نظروں سے سڑک کو دیکھتا رہا۔ کسی گاڑی کے تیز ہارن پر وہ یکلہت ہوش میں آیا تھا۔ گہری سانس لے کر وہ گاڑی سٹارٹ کرنے لگا۔ اب میں تمہیں اس مسئلے کو اپنے طریقے سے حل کر کے دیکھوں گا۔ سبین احمد، اگر تم ذرا سی بھی بے وفائی کے مرتکب ہوئی تو پھر میں بہت برا سلوک کروں گا تمہارے ساتھ۔ اس کے ذہن میں جیسے آگ سلگ رہی تھی۔ ابو، میں کافی حد تک سٹیبل ہو گیا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ اب سبین نیچے والے پورشن میں آ جائے۔ اس کے بے حد غیر متوقع فرمائش پر ابو، امی، بھائی اور بھابھی کے ہوتے ہوئے بھی لاؤنج میں جو سناٹا پھیلا تھا، اسے محسوس کر کے احمد کا خون کھول اٹھا تھا، مگر اس نے فی الحال ابو کا جواب سننے کو ترجیح دی تھی۔ ہاں ٹھیک ہے، سوچتے ہیں اس سے متعلق کچھ۔ ان کے سراسر ٹالنے والے انداز پر لمحہ بھر کو وہ جبڑے بھینچ کر رہ گیا، پھر تلخی سے بولا، آپ بھی سمجھتے ہیں کہ سوچنے کو کچھ باقی رہ گیا ہے؟ حالات جس نہج پر جا رہے ہیں اس سے آپ بہرحال مجھ سے کہیں اچھی طرح واقف ہیں۔ وہ سب بیوقوفی ہے اس کی اور کچھ نہیں، انہوں نے سنجیدگی سے کہا تھا، اور آپ میں سے کسی نے اتنی زحمت نہیں کی کہ اسے اس سے بیوقوفی کی وجہ پوچھ لی جائے، یا معلوم بھی ہے تو مجھے کیوں لا علم رکھا جا رہا ہے؟ وہ ہنوز خفگی امیز انداز میں بات کر رہا تھا۔
لیکن احمد اتنی جلدی بھی کیا ہے؟ فی الحال ابھی تم اپنے بزنس کو دیکھو، آفس سنبھالو، ذرا اسے سنبھل جانے دو پھر۔ عثمان بھائی بالکل بجاوی والی ٹون میں اسے سمجھانے لگے تھے۔ خود کو یوں الجھائے جانے اور بہلائے جانے پر احمد کی کنپٹیاں سلگ اٹھیں۔ ان کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی وہ بول اٹھا، مجھے اس کے سنبھلنے اور نہ سنبھلنے سے کوئی غرض نہیں۔ وہ میری منقوہہ ہے اور اب میں اسے اپنے گھر لانا چاہتا ہوں۔ اس کے انداز میں قدرے تیزی تھی جو ابو کو اچھی نہیں لگی۔ آخر تمہیں اتنا غصہ کس بات کا ہے؟ میں خود اس سے بات کر لوں گا۔ ان کے لہجے کی سختی کو بانپ کر وہ استہزائی انداز میں بولا، ویری گڈ، واقعی مجھے غصہ کس بات کا ہے؟ میری زندگی تو آپ لوگوں نے آتے ہی گل و گلزار بنا دی ہے۔ مجھے تو خوشی کے مارے پاگل ہو جانا چاہیے یا پھر ساتویں آسمان پر پہنچ جانا چاہیے۔ احمد، عثمان بھائی نے تنبیہی انداز میں کہتے ہوئے اسے بدتمیزی کا احساس دلانا چاہا تو وہ ان پر الٹ پڑا۔ مت بہلائیں مجھے آپ لوگ، بیوقوف سمجھ رکھا ہے آپ نے کہ جس طرف میرا رخ موڑیں گی میں اس طرف چل پڑوں گا، جہاں رکھیں گے وہاں سے آپ کی مرضی کے بغیر نہیں ہلوں گا۔ آپ سب لوگ اس کے اس رویے کی وجہ اچھی طرح جانتے ہیں، اسی لیے اسے سمجھانے کی بجائے مجھے دباؤ میں لے رہے ہیں، جان بوجھ کر مجھے لا علم رکھا جا رہا ہے۔ آخر میں نے ایسی کیا خطا کر دی ہے؟ اس نے مجھ سے طلاق تک کا مطالبہ کر دیا ہے اور آپ لوگوں نے اس سے باز پرس تک نہیں کی، کیوں؟ کیونکہ آپ سب لوگ معاملے سے پہلے ہی واقف ہیں۔ کیوں چاہتے ہیں آپ لوگ میں اسے چھوڑ دوں؟ کیا فائدہ ہوگا آپ لوگوں کو؟ لیکن ایک بات آپ لوگ دھیان میں رکھ لیں، میں کبھی بھی کسی بھی صورت میں اسے طلاق نہیں دوں گا، چاہے وہ کسی اور کو ہی پسند کیوں نہ کرتی ہو۔ وہ جو منہ میں آیا کہے چلا گیا، کسی کا بھی لحاظ نہیں کیا تھا۔ احمد، ایسی کوئی بات نہیں ہے، عثمان بھائی نے اس کی کیفیت دیکھتے ہوئے اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر نرمی سے کہنا چاہا، مگر وہ نہایت بدتمیزی سے ان کا ہاتھ چٹک کر اٹھ کھڑا ہوا۔ ایسی ہی بات ہے، ورنہ سبین مجھ سے طلاق کا مطالبہ کسی صورت نہیں کر سکتی تھی۔ مجھے اب بس اس کی رخصتی چاہیے، اینڈ دیٹس آل۔ وہ چاہے کسی کو بھی پسند کرتی ہو، میں اسے کسی صورت بھی دستبردار نہیں ہو سکتا۔ یہ بات آپ لوگ بھی اچھی طرح ذہن نشین کر لیں اور اسے بھی بتا دیں۔ پھر بھی اگر وہ نہ مانے تو اسے کہے گا کہ عدالت کا دروازہ کھٹکھٹائے، میں اسے روک کر رکھ دوں گا۔ وہ غصے میں بھڑکتا، شعلہ بار انداز میں کہتا، ٹھوکریں مارتا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ امی روتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی تھیں۔ اوہ میرے خدا، یہ کیسی آزمائش ہے! ابو نے کہتے ہوئے صوفے سے ٹیک لگائی تو ان کے چہرے پر کھنڈی زردی عثمان بھائی کو تشویش میں مبتلا کر گئی۔ وہ فوراً ان کے پاس بیٹھے اور ان کے شانے پر ہاتھ رکھ دیا۔ سب ٹھیک ہو جائے گا ابو، وہ جو کہہ رہا ہے مان لیں۔ اور بعد میں وہ جوان بیٹے سے نظریں چرا گئے۔ یہ وہ مسئلہ تھا جس پر وہ کبھی کھل کر بات نہیں کر پاتے تھے، مگر اب حالات نے جو روح اختیار کر لیا تھا وہ کسی لائحہ عمل کا مستحق تھا۔ کچھ بھی نہیں ہوگا، بھول جائے گا وہ یہ سب۔ جب سبین مان جائے گی تو وہ بھی سنبھل جائے گا اور پھر ہم سب ہیں نا۔ عثمان بھائی بہت سنجیدگی سے حل بتا رہے تھے۔ آپ خود سبی سے بات کریں، اسے سمجھائیں۔ زندگی ان جذباتی فیصلوں سے نہیں گزرتی۔ اور پھر احمد ہم سے جدا تو نہیں ہے۔ اگر ہم یہ سب قبول کر سکتے ہیں، برداشت کر سکتے ہیں تو وہ بھی کر لے گا۔ نہیں عثمان، اس کا رشتہ ہم سے مختلف ہے۔ وہ تھکے ہوئے انداز میں ان کی نفی کر گئے، پھر اٹھ کھڑے ہوئے۔ میں سبین سے بات کرتا ہوں، ورنہ اس کے اجڑنے کا غم تو مجھے لے بیٹھے گا۔ عثمان بھائی ان کے ساتھ سیڑھیوں کی طرف بڑھے تھے۔ شام کے بڑھتے سایوں نے اوپر والے پورشن میں بالکل اندھیرا کر رکھا تھا اور سبین نے ایک بھی لائٹ آن نہیں کی تھی۔ عثمان بھائی نے آگے بڑھ کر لائٹ آن کی تو سبین گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی سبین نے ایک جھٹکے سے سر اٹھایا تھا۔ انہیں دیکھتے ہی وہ مدہوش سی اٹھی اور بھاگتی ہوئی کمرے میں چلی گئی۔ عثمان بھائی نے بے اختیار ابو کی متغیر ہوتی رنگت کو دیکھا تھا۔ ابو آپ رہنے دیں، میں امی سے کہتا ہوں، وہ اسے سمجھا دیں گی۔ کب تک وہ ہم سے چھپتی رہے گی؟ میں یوں اسے اپنی زندگی خراب کرتے نہیں دے سکتا۔ وہ زدگی سے کہتے اس کے کمرے کی طرف بڑھے۔ صد شکر کہ اسے دروازہ لاک کرنے کا خیال نہیں آیا تھا۔ انہیں دیکھ کر وہ رخ پھیر گئی تھی۔ خدا کے لیے آپ چلے جائیں یہاں سے، بے حد عاجزی سے کہے الفاظ ان کے سینے میں برچی کی طرح گڑ گئے تھے۔ انہوں نے آگے بڑھ کر بے اختیار اسے خود سے لپٹا لیا۔ تو کتنے ہی دنوں سے ایسے ہی کسی مشفق سہارے کی منتظر سبین پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ شدت ضبط سے اس کی آنکھوں میں بھی سرخی اتر آئی تھی۔ بس کرو سبین، تمہارا رونا مجھے بہت تکلیف دے رہا ہے۔ اس کے بالوں کو چومتے ہوئے ان کی آواز بھر آئی تھی، مگر وہ اور زور سے رونے لگی تھی۔ میں بہت تکلیف میں ہوں بڑے ابو۔ اس کا انداز انہیں اندر ہی اندر کاٹ کر رکھ گیا،
مگر وہ جانتے تھے کہ اسے ہر پل تسلی، اعتماد اور سہارے کی ضرورت ہے۔ اب سب ٹھیک ہو جائے گا بیٹا، احمد آ گیا ہے نا؟ انہوں نے بے حد محبت کے ساتھ اس کے زخموں پر پہا رکھنا چاہا تو وہ تڑپ کر ان کا چہرہ دیکھنے لگی۔ نہیں بڑے ابو، کبھی نہیں، میں اس آزمائش سے نہیں گزر سکتی۔ کوئی آزمائش نہیں میرے بچے، اب تو خدا تمہیں خوشیاں دینے والا ہے، سطحی انداز میں مت سوچو۔ احمد کو تو تم بھی اچھی طرح جانتی ہو، اسی کا نام زندگی ہے سبین، مگر ہر آزمائش کا صلہ بھی ضرور ملتا ہے۔ عثمان بھائی نے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تو وہ ان کی طرف سے روح پھیر گئی۔ انہوں نے بڑی شدت سے سبین کے اس رویے کو محسوس کیا تھا۔ شانوں سے تھام کر اس کا چہرہ اپنی طرف کیا تو وہ رو دی۔ بھائی پلیز یوں مت کریں۔ بہت ضبط کرتے ہوئے بھی عثمان بھائی کی آنکھوں میں نمی تیر گئی۔ انہوں نے اس کی سبھی پیشانی چوم لی تھی۔ کیوں چھپتی ہو مجھ سے سبی؟ بہت دکھ ہوتا ہے مجھے، نہ کیا کرو ایسے، میں خود کو مجرم سمجھنے لگتا ہوں، عثمان بھائی نے لبریز انداز میں کہا تو وہ ان کے شانے سے ماتھا ٹکائے رونے لگی۔ تبھی روتے روتے وہ ہسٹریکل ہو گئی۔ اپنے حلق سے نکلتی دل ہراش چیخوں کا شاید اسے خود بھی احساس نہیں تھا۔ بامشکل اسے سنبھالتے ہوئے عثمان بھائی نے اسے بستر پر لٹایا اور ابو کی طرف مڑے۔ ڈاکٹر کو بلاؤ۔ کیا فائدہ ہے عثمان، 1.25 سال ہو رہا ہے، ابھی تک کیا کر لیا ہے ڈاکٹر نے؟ سبین کے بے سدھ وجود پر نظر ڈالتے ہوئے وہ تھکے تھکے لہجے میں کہتے کرسی میں بیٹھ گئے۔ تبھی امی اور بھابھی بھی اوپر آ گئی تھیں۔ اگر آپ کو میری سٹوری اچھی لگے تو میرے چینل کو سبسکرائب، لائک اور کمنٹ ضرور کریں۔ بھابھی میں اسے فیس نہیں کر سکتی، وہ مجھ سے بد دل ہو جائے، مجھے دیکھنا بھی گوارا نہ کرے، وہ وقت آنے سے پہلے میں مر جانا بہتر سمجھتی ہوں۔ میرے طلاق مانگنے پر وہ مجھے آوارہ یا بد کردار سمجھے گا نا؟ تو کوئی بات نہیں، میں واقعی ہی ایسی ہوں، کوئی اور لڑکی ہوتی تو اب تک مر گئی ہوتی، مگر میں بد کردار بن کر جی رہی ہوں۔ آنسو اس کی پلکوں سے ٹوٹ ٹوٹ کر گر رہے تھے۔ میں نے کہا نا سبی، یہ آزمائش ہے اور بس، تو پھر یہ دوگلا پن کیوں ہے؟ اگر یہ آزمائش ہے تو میرے دل کو چین کیوں نہیں آتا؟ میں پھر سے مطمئن اور پر اعتماد زندگی کیوں نہیں گزار سکتی؟ یہ سب تو تمہیں خود کرنا ہے سبی، ہم ہیں نا، تمہیں پر اعتماد کرنے کے لیے، یہ سہارا بھی تو تمہیں خدا نے ہی دیا ہے۔ خدا کی طرف 1 قدم بڑھاؤ تو وہ تمہاری طرف 10 قدم بڑھاتا ہے۔ ہم چل کر اس کی طرف آئیں تو وہ دوڑ کر ہماری طرف آتا ہے۔ کیوں نہیں سنے گا وہ تمہاری دعا؟ تم اس سے سکون مانگو، مطمئن اور پرسکون زندگی کی دعا مانگو، اور اس نے احمد کو وسیلہ بنایا ہے تمہاری اچھی زندگی کے لیے، تو یوں اپنی عاقبت اور نادیشی سے اسے مت ٹھکراؤ، صبر کرنا سیکھو سبین۔ وہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ ان کے نرم لہجے کے جواب میں وہ ہسٹریکل ہونے لگی۔ کس بات کا صبر کروں، اپنے بے مایا ہونے کا یا اپنی یتیمی کا؟ یوں مت کہو سبی، اس نے تمہیں بنا مانگے اتنا کچھ دے رکھا ہے جس کا احسان تم اپنی زندگی دے کر بھی نہیں چکا سکتی۔ اتنی محبتیں، اتنا پیار کرنے والے لوگ، اگر اس نے اپنی دی ہوئی چیزوں میں سے کچھ لے لیا تو کیا فرق پڑتا ہے؟ اسی کو آزمائش کہتے ہیں۔ مگر میں ہی کیوں بھابھی؟ وہ اب بھی آنسو بہا رہی تھی۔ وہ ہمیشہ ظالم کی رسی کیوں دراز رکھتا ہے؟ وہ کیوں زمین پر خدائی فوجدار بنے پھرتے ہیں؟ پھر مجھے پتہ تو چلنا چاہیے کہ میں نے ایسا کون سا گناہ کر دیا تھا جس کی مجھے اتنی بڑی سزا دی گئی، پھر میں بھی چپ چاپ سہ جاتی۔ آزمائشیں ولیوں اور پیغمبروں پر بھی آئی ہیں سبی، وہ بھی تو کوئی گناہ نہیں کرتے تھے۔ بھابھی نے اس کی منفی سوچ کو روح بدلنے کی پوری کوشش کر ڈالی تھی۔ مگر میں ولی یا پیغمبر نہیں ہوں بھابھی، میں اتنی بار نہاتی ہوں دن میں کہ صابن ختم ہو جاتا ہے، مگر میرے وجود کی غلاظت صاف نہیں ہوتی۔ مجھے تو خود اپنے آپ سے گن آتی ہے بھابھی، میں بھلا دوسروں کا سامنا کیسے کر سکتی ہوں؟ سب مجھ سے کس قدر بلند ہیں اور میں کتنی پست اور نیچ ہوں۔ یہ سب لوگ کتنے نیک ہیں جنہیں خدا عزیز رکھتا ہے، انہیں کوئی تکلیف نہیں دیتا۔ میں نے تو شاید پیدا ہوتے ہی گناہ کرنا شروع کر دیے تھے، تبھی تو اس نے۔ خود پر سے ضبط کھو کر زور زور سے رونے لگی تو اسے چپ کرانے کی بجائے بھابھی بھی رونے لگی۔ اگر آپ نے ابھی تک بیل آئیکن کو پریس نہیں کیا تو جلدی سے پریس کر لیں تاکہ میرے آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ مزید اچھی سٹوریز کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ ابو کے بلاوے پر وہ ان کے کمرے میں گیا تو انہوں نے اسے دیکھتے ہی اسپاٹ لہجے میں کہا، تمہارے پاس فقط 2 ہی راستے ہیں احمد، پہلا یہ کہ تم سبین کو طلاق دے دو،
دوسرا یہ کہ تم کبھی کچھ جاننے کی کوشش کیے بغیر رخصتی کروا لو اور جو کچھ ہوا اسے بھول جاؤ۔ کتنی ہی دیر بعد وہ ہیلنگ سہن لیے انہیں دیکھتا رہ گیا۔ بہت دیر کے بعد وہ بولنے کے قابل ہوا تھا۔ مگر مجھے پتا تو چلنا چاہیے کہ ایسا کون سا راز ہے اس معاملے کے پیچھے۔ میں نے کہا نا احمد، اگر تم میں اتنا حوصلہ ہے کہ کچھ پوچھے کچھ کیے بغیر اسے اپنا لو تو ٹھیک ہے، ورنہ اسے آزاد کر دو۔ وہ پوری آنکھیں کھولے انہیں دیکھتا رہا تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے سر پر کسی نے پہاڑ توڑ دیا ہو۔